افسوس اس وقت لگتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور اہل سنت والجماعت بھی کہے اور صحابہ کا انکار کرے، اس وقت تکلیف ہوتی کہ وہ یہ لکھے کہ جی صحابہ جو ہیں وہ معیار حق نہیں ہیں، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، اگر حضور کا قول ملے گا ٹھیک ہے اور صحابہ کا قول، تو اس کا مطلب انکار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی آدمی کو ریشمی کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کے تھپڑ مارو، تھپڑ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب صحابہ ہی معیار حق نہیں ہے تو پھر معیار حق کون ہے؟ جن کو خود اللہ نے قرآن میں اپنا اسلام کا نمونہ بنا، آمنوا کما آمن الناس، اسی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اس کو آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی، اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اس کو بھی آگ چھو کے نہیں گزرے گی۔ لیکن آج یہ ہے کہ بڑے آرام سے صحابہ کے اقوال کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہ رد کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے۔ اللہ کے بندو، ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ اگر حضور کے صحابہ بھی بدعتی بن گئے تو پھر آج کے بدعتیوں کا کیا قصور ہے؟ اتنا قریب رہنے والے خلفائے راشدین، حضور فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت تم کہتے ہو بدعت۔ اس لیے اللہ ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پہ قائم دائم رکھے۔